والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ یہ سورہ آل عمران کی 102 نمبر اور 103 نمبر آیات مبارکہ ہیں۔ چوتھے پارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے انسانیت کو تین طرح سے خطاب فرمایا ہے، یا تو ساری انسانیت کو، یا ایھا الناس، اے اولاد آدم، اے انسانوں، یا پھر قرآن کی نگاہ میں انسانوں کی صرف دو جماعتیں، دو قومیں اور دو طبقے۔ ایک وہ جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ جو اس سے انکار کرتے ہیں، یعنی مومن اور کافر۔ دنیا میں صرف دو قومیں ہیں۔ مومن کا رشتہ اتنا مضبوط ہے کہ قرآن حکیم نے مومن کو مومن کا بھائی کہا ہے، یعنی سب سے مضبوط رشتہ جو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک باپ کے سلب سے ایک ماں کی گود میں پرورش پانے والا، جس طرح وہ دونوں ایک وجود کے دو حصے ہوتے ہیں یا ایک شے کے دو نام ہوتے ہیں، اسی طرح ہر مومن دوسرے مومن کا اتنا ہی قریبی رشتہ دار ہے۔ نسبی تعلق یا باپ کے صلب کا رشتہ یا ماں کے شکم کا رشتہ یا ماں کی گود کا تعلق، یہ رشتے دنیاوی ہیں، اسباب دنیا ان میں کار فرما ہے، اور دنیاوی زندگی کا خاتمہ ان رشتوں کی طاقت کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ایمان کا رشتہ اللہ کے نام پر ہے، وہ تعلق بہت مضبوط ہے۔ مومن کا مومن سے رشتہ موت تو کیا، قیامت کا عظیم حادثہ بھی ختم نہیں کرتا۔ میدان حشر میں، آخرت کی پریشانی میں، سخت مشکل وقت میں بھی مومن مومن کے کام آئے گا، مومن مومن کی شفاعت کرے گا، مومن مومن کی خبر لے گا۔ یہ صرف دنیاوی رشتے ہیں جو قیامت کے زلزلے کی نظر ہو جائیں گے، اور باپ بیٹے کا یا بیٹا باپ کا یا بھائی بھائی کا واقف نہیں بنے گا۔ لیکن ایمان چیز کیا ہے؟ ایمان کیا نرا دعویٰ ہے؟ ایمان کیا کہہ دینے کا نام ہے؟ ایمان کیا کسی خاص رنگ یا محض شکل و صورت کا نام ہے؟ نہیں۔ فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ،
یہاں تقویٰ کا ترجمہ ہمارے ہاں اردو میں ڈر کیا جاتا ہے، اور ڈر جو ہے یہ بھی پھر مختلف طرح کا اور مختلف اقسام پہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم کسی کی ایذا سے بھی ڈرتے ہیں، کسی سے ہمارے کچھ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں تو اس کے روٹھ جانے سے بھی ڈرتے ہیں کہ یہ ناراض ہو جائے گا، نوکری سے نکال دے گا۔ ہم سانپ آئیدہ سے، موذی جانور سے، درندے سے ڈرتے ہیں، وہ ڈر ایک الگ قسم کا ہے، کہا اسے بھی ڈر ہی جاتا ہے۔ ہم ڈاکو سے، قاتل سے ڈرتے ہیں، ڈر کہا جاتا ہے، لیکن وہ ڈر پھر بالکل الگ قسم کا ہے۔ تقویٰ کا معنی کون سا ڈر ہے؟ انسانی زندگی میں ایک کیفیت ہوتی ہے جسے آپ رشتہ یا تعلق یا محبت کہتے ہیں۔ ان کا تو ایک رشتہ یا ایک تعلق جسے آپ محبت کا نام دیتے ہیں، اس کی بنیاد خواہ کوئی بھی ہو، محبت کی پھر آگے قسمیں ہیں۔ محبت اوصاف سے ہوتی ہے، مثلا ہمیں کسی حاکم سے اس لیے محبت ہے کہ اس کے پاس اقتدار ہے، جب اس کے پاس اقتدار نہیں رہتا تو وہ چونکہ اس وصف کے ساتھ محبت تھی، وہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی سے اس لیے محبت ہے کہ وہ بہت اچھے شعر کہتا ہے، لیکن اگر اسے شعر کہنا بھول جائے یا اس کا بات کرنا مشکل ہو جائے اس کے لیے، تو اس محبت میں وہ شدت نہیں رہتی۔ اللہ جل شانہ سے بھی محبت کے یہ رشتے ہیں، اور اللہ نے اس کی دعوت بھی دی ہے کہ کم از کم بندہ یہ تو سوچے کہ اسے بے شمار نعمتیں کس نے دی ہیں اور مسلسل کون دے رہا ہے۔ تو عقلاً بھی، شعوری طور پر بھی، اپنے منافع کے لیے بھی، نقصان سے بچنے کے لیے بھی اسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ لیکن جب اللہ سے تعلق قائم کیا جاتا ہے، جب کسی کا دل کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے، تو جو محبت نصیب ہوتی ہے حقیقی، وہ اوصاف و کمالات کی محتاج نہیں ہوتی، وہ ذات کی محبت ذات سے ہوتی ہے، جس کی بہت کم مثال یا جس کے بہت کم واقعات ہم انسانی معاشرے میں سنتے ہیں، بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ کسی کو کسی کی ذات سے ایک تعلق ہوتا ہے، وہ امیر ہو تو بھی اس کا تعلق اتنا ہی مضبوط رہتا ہے، وہ فقیر ہو جائے تو بھی اس سے اس کا تعلق ویسا ہی رہتا ہے، اس کے پاس کوئی صفت ہو تو بھی اس کے ساتھ رشتہ محبت کا ویسا ہی رہتا ہے، اور اگر ان اوصاف سے وہ معروم بھی ہو جائے تو بھی وہ اور زیادہ عزیز ہو جاتا ہے اور آدمی اس کی اور زیادہ نگہداشت کرتا ہے۔ یہ جو محبت ذات کو ذات سے ہوتی ہے، اس کے ٹوٹنے کا اگر اندیشہ پیدا ہو جائے کہ میں اگر یہ بات کہوں گا، میں اگر یہ کام کروں گا تو میرے اس رشتے پر حرف آئے گا، اس میں شکن آ جائے گی، اس میں دراڑ آ جائے گی، یا اس شیشے میں بال آ جائے گا، یہ ڈر جو ہے، اس ڈر کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ تعلق اللہ کریم سے، اللہ سے بندے کا وہ رشتہ جس رشتے کو کوئی نام دینا خود بندے کے بس میں بھی نہیں، جسے نہ وہ محبت کہہ سکتا ہے، نہ عشق کہہ سکتا ہے، نہ پیار کہہ سکتا ہے، نہ کسی خوبی اور کسی کمال پر قربان ہونے کا نام دے سکتا ہے، بلکہ ایک ایسی زنجیر جو نظر نہیں آتی، ایک ایسی زنجیر جو محسوس نہیں ہوتی، ایک ایسا حلقہ
جس کا کوئی وجود بظاہر نہیں ہے، اس کے پورے باطن کو جکڑ کر اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے۔ اگر کہیں اس پر حرف آنے کا، اس پر چوٹ پڑنے کا یا اس محبوب کے خفا ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے جس کے بغیر انسان اپنی ذات، اپنے وجود، اپنی حیات کا تصور کرنا چھوڑ دیتا ہے، اگر یہ اندیشہ پیدا ہو جائے تو اس ڈر کو تقویٰ کہا جائے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے ایماندارو، اللہ کے ساتھ ایمان رکھنے والے لوگوں، اللہ سے محبت کرو۔ چلو لفظی ترجمہ کا لفظی ترجمہ اللہ سے ڈرو ہی ہوگا، لیکن جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو طلب الہی کا اسیر بنا دو، اپنے آپ کو محبت الہی میں غرق کر دو اور ایسے ڈوبو، ایسی محبت کرو، ایسا تعلق قائم کرو جو اللہ کی شان کے برابر مطابق ہو، جو اسے زیب دیتا ہو، ایسا رشتہ ہو حق کا تقاتے ہی جو اس کا حق بنتا ہے۔ یہ محبت اللہ سے نہ کرو کہ دولت مل جائے گی تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، نہیں ملتی تو نہیں ہو سکتی، صحت ہوگی تو اللہ کو یاد کر لیں گے، نہیں ہوتی تو نہیں صحیح، کسی کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی تو اس کی بات کو اولیت دے دی اور اللہ کی عبادت چھوٹ گئی تو خیر ہے یہ پھر کر لیں گے، دکان پر بیٹھے ہیں، چار گاہک آ گئے تو سودا پہلے بیچو، نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹ جانے دو، یہ نہیں۔ ثانوی حیثیت اللہ کے رشتوں کو مت دو، فرصت ہوگی تو اللہ کو یاد کریں گے، طبیعت ٹھیک ہوگی تو اللہ کا نام لیں گے، موقع ملے گا تو کریں گے، نہیں، اللہ سے رشتہ ایسا رکھو جو اللہ کی شان کے لائق ہو، حق کا تقاتے ہی۔ اور اس کی شان کے لائق کیا ہے، وہ رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اگر موت بھی آ جائے، اگر جان بھی ہارنی پڑے تو ہار دو، لیکن اللہ کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ رشتے کا مزہ تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ میرا چھوٹا سا کام ہے، یہ ہو جائے خیر ہے، عبادت چھوٹ جائے خیر ہے۔ ہمارے ایک بزرگ دوست ہوا کرتے تھے، حکیم خدا بخش مرحوم اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، تو ان سے کوئی کہتا کہ میں مسجد نہیں جا سکا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو وہ بڑے مزے کے آدمی تھے، وہ کہتے تھے تم کیا، اس وقت یہ لیٹرین غسل خانے گھروں میں نہیں ہوتے تھے، لوگ باہر جنگل میں جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کیا تم باہر جنگل میں رفع حاجت کے لیے گئے ہو؟ ہاں جانا پڑا۔ تو کہتے پھر مسجد تو اس سے قریب ہے، اپنی ضرورت، ذاتی ضرورت کے لیے اگر تم اتنے دور جا سکے ہو تو مسجد تو اس سے بہت قریب ہے، اس کے لیے طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ اور وہ خود بڑے ضعیف ہو گئے تھے، بہت عمر رسیدہ تھے، نظر نہیں آتا تھا، فالج کا بڑا شدید حملہ ہو گیا، چل نہیں سکتے تھے، ہاتھ میں کچھ پکڑ نہیں سکتے تھے، تو ایک ٹارچ جلا کر گلے میں لٹکا لیتے اور گرتے پڑتے، رات کو بھی مسجد نماز جماعت سے جا کر پڑھتے۔ ایک دن میں نے مذاق سے کہا بھی کہ حضرت یہ بتی، آپ پہلے بتی اٹھا کر چلتے تھے، وہ اٹھانے کی ہمت نہ رہی تو ایک ٹارچ لٹکا لیتے۔ تو میں نے کہا یہ کس لیے، آپ کو اس سے کیا نظر آئے گا؟ تو کہتے تھے یار لوگوں کو تو پتہ چلے گا نا کوئی آ رہا ہے، وہ تو بچائیں گے نا مجھے۔ نہیں، ایک آدمی کی لگن دیکھیں کہ بچپن سے اس نے نماز شروع کی ہے اور وہ 90 95 100 برس کا اپاہج معذور بیمار ہے، لیکن کہتا ہے نہیں، مسجد گئے بغیر مزہ نہیں آتا۔ تو چھوٹے چھوٹے امور کو مقدم کر کے اللہ کے ساتھ رشتوں کو مؤخر کرنا اور ان کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے کرنا، یہ فرمایا یہ تعلق کے شان کے شایان نہیں ہے۔ نہ کرنے سے تو وہ بہت اچھا ہے، چھوڑ دینے سے تو بہتر ہے، لیکن جسے شایان شان کہتے ہیں وہ بات نہیں ہے۔ اور مومن کا حق یہ ہے کہ اللہ سے
وہ رشتہ قائم کرے۔ قرآن حکیم نے جو دلائل دیے ہیں عقلی نقلی، وہ رشتہ قائم کرنے کی طرف دعوت ہے کہ یہ سوچو مجھے پیدا کس نے کیا، یہ سوچو مجھے یہ اعضاء و جوارے کس نے دیے، یہ سوچو مجھے رزق روزی کون دے رہا، یہ سوچو مجھے نعمتیں کس نے دی، تو اس کی عبادت کرو۔ لیکن عبادت کر کے کیا ہوگا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ جو عقلی دلائل دیے اللہ کی عبادت پر، وہ اس لیے دیے کہ کم از کم تم اپنے شعور سے یہ فیصلہ کر سکو کہ اس ہستی کی عبادت کرنی چاہیے، مجھے میرا سر نیاز اس کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ لیکن عبادت کا حاصل کیا ہوگا؟ اللہ سے وہ رشتہ جو تمہیں اس کی ذات کا اسیر بنا دے گا۔ یعنی پھر حاصل عبادت بھی تقویٰ ہی ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم دے دیا، اس کی نعمتوں کا قدر کر سکو، تمہیں بھوکے اور پیاسے بندے کی بھوک اور پیاس کا اندازہ ہو سکے، تم ان غریبوں کے حال سے بھی واقف ہو سکو جنہیں دو دن کھانے کو نہیں ملتا۔ ہر متول اور امیر یہ بھی جان سکے کہ کسی غریب کے بچے کیسے بھوکے سوتے ہوں گے۔ اس کے ساتھ تمہاری اطاعت کا یہ امتحان بھی ہو جائے کہ حرام تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کریم نے جو نعمتیں حلال کی ہیں ان سے بھی روک دے تو ہمیں اللہ کی اطاعت مقصود ہے، کھانا پینا نہیں۔ یعنی رمضان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حرام یا جن سے ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا گیا ہے وہ تو دور کی بات ہے، جن کاموں کے کرنے کی اجازت ہے یا جن چیزوں کے کھانے کی اجازت ہے جو حلال ہیں طیب ہیں، اللہ جب ان سے بھی روک دیتا ہے تو بندہ مومن کا کام اللہ کی اطاعت ہے، کھانا پینا نہیں کہ وہ اس کی اطاعت کو چھوڑ کر ان کی طرف لپکے۔ تو اس سارے کا حاصل کیا ہوگا؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہیں وہی جذبہ، وہی محبت، وہی فنائیت، اللہ کے ساتھ وہی رشتہ الفت نصیب ہو جائے گا کہ پھر تم جینے مرنے کا تصور اس کی رضا کے بغیر نہیں کرو گے۔ حتیٰ کہ لوگ اس قدر ڈوب جاتے ہیں۔ میں ایک دن ایک ولی اللہ کے حالات پڑھ رہا تھا تو کسی نے ان سے کہہ دیا کہ اگر اللہ نے تمہیں جہنم میں بھیج دیا تو کہنے لگے اللہ کی مرضی، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں اس درد سے اس کا نام لوں گا کہ جہنم سرد ہو جائے گا۔ یعنی وہ ہم تو چھوٹے چھوٹے اس میں الجھے رہتے ہیں نا، نفع و نقصان میں، کہ میرا یہ کام نہیں ہوا، میں امتحان سے پاس نہیں ہوا، میری تنخواہ نہیں بڑھی، میں بیمار کیوں ہو گیا، میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں ذکر بھی کرتا ہوں، مجھے یہ تکلیف کیوں آ گئی۔ لیکن جب وہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو نگاہ اس رشتے پہ رہتی ہے، حالات پہ نہیں، اور پھر یہ جرأت رندانہ پیدا ہو جاتی ہے کہ اس رشتے کے ساتھ کوئی شے بھی تکلیف دہ نہیں ہے۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم احد میں تھے، مدینہ منورہ کی ایک خاتون کا خاوند، اس کا بھائی، اس کا باپ اور اس کا ایک بیٹا، ایک گھر کے چاروں نمائندے، اس کا باپ بھی، اس کا بیٹا بھی، اس کا میاں بھی اور اس کا بھائی بھی احد میں شہید ہو گئے۔ یعنی اس کے چاروں دیواریں جو اس کے گھر کی تھی ان میں سے کوئی بھی باقی نہ بچی۔ اور جب واپسی ہو رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ بے تابانہ شہر سے احد کی طرف بھاگی جا رہی، گھر ملنے والے سے پوچھتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، کیونکہ آپ کی اطلاع آئی تھی کہ حضور کو زخم لگے ہیں اور رخ انور زخمی ہوا ہے اور مرہم پٹی کی گئی ہے، تو اسے وہ پریشانی تھی، آپ کی خیریت پوچھتی۔
تو کسی نے باپ کی خبر دی، کسی نے میاں کی، کسی نے بھائی کی، کسی نے، لیکن اس نے کسی پر کان نہیں ذرا، سنتی رہی اور پوچھتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رہی۔ تو کسی نے کہا کہ یہ سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ سواری پر تھے۔ تو صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بے تابانہ بھاگی، آپ کا پاؤں مبارک پکڑا، اس پر بوسہ دیا اور بڑا ایک خوبصورت جملہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ مل گئے تو مصیبت نہیں رہی۔ یعنی جو کچھ بیت گیا تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ کسی بھی شخص کا دل پھٹ جانے کے لیے کافی تھا، خصوصاً ایک عورت، ایک خاتون اور اس کے سارے ہی عزیز رشتے اس طرح سے میدان کارزار میں کٹ جائیں اور وہیں دفن ہو جائیں اور اسے دوبارہ زندگی میں دیکھنے کی امید نہ رہے۔ لیکن اس کی نگاہ ان دکھوں کی بجائے اس رشتے پر تھی جو اسے اللہ اللہ کے رسول سے حاصل۔ تو اللہ جل شانہ کی محبت، اسی لیے رب کریم نے ساری اطاعت کے ساتھ اپنے ذاتی نام کی تکرار اور مسلسل ذکر کا حکم دیا۔ ایک عجیب بات ہے، ہر شے میں ایک تاثیر ہوتی ہے۔ آپ کسی چیز کا ذکر زیادتی سے کرنا، کثرت سے کرنا شروع کر دیں تو آپ کو اس چیز کے ساتھ ایک لگاؤ پیدا ہو جائے۔ آپ کبوتر پالتے نہیں، کبوتر اڑاتے نہیں، آپ کبوتر بازوں کے پاس بیٹھ جائیں اور کبوتروں کی باتیں روزانہ سنتے رہیں، ایک دن آپ پال بھی رہے ہوں گے، اڑا بھی رہے ہوں گے، ان سے محبت پیدا ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا کتنے شرفاء جو ہیں یہ گانے بجانے کو اور گانے بجانے والے مردوں اور گانے بجانے والی عورتوں کو برا سمجھتے ہیں، اور ان کا نام ہی کنجر، نام ہی ایسا ہے کہ کسی کو کنجر کہا جائے تو وہ گالی سمجھتا ہے۔ لیکن مسلسل لوگوں کو سنوا کر ذرائع ابلاغ نے آج انہیں لوگوں کا محبوب بنا دیا ہے، اور لوگ کسی کنجر خاتون یا کسی کنجر مرد کا پرستار کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس تکرار نے کتنا کام کیا؟ یہ سارے لوگ اس طرح کی شیدائی نہیں تھے ان کے، اسے کتنا، اب کسی کو کہا جائے کہ تم ایسے ہو تو وہ کتنا برا مانے گا، لیکن اب لوگوں نے، چونکہ لوگوں کو وہ پسند آ گئے تو انہوں نے کنجر سے اٹھا کر ستار اور آسمانی ستارے بنا دیا۔ کہاں وہ درجہ جو ان کا اصلی مقام ہے، اور کہاں وہ نسبت جو عقیدت مندوں نے اور پرستاروں نے دے دی ہے کہ انہیں ستارہ کہا جانے لگا۔ یہ محض ایک اس تکرار کا اثر ہے جو روزمرہ ہمارے معاشرے میں ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے اور ہمارے ذرائع ابلاغ سے کی جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کوئی اور شعبہ لے لیں، آپ کسی پہلوان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں اور روزانہ کشتی کی باتیں سنتے رہیں تو آپ اسے پسند کرنے لگیں گے۔ اگر کشتی کرنے کے قابل نہ ہو سکے تو ہر اکھاڑے میں دیکھنے ضرور پہنچ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ مسلسل پراپیگنڈے نے کرکٹ کو گھریلو خواتین کا پسندیدہ کھیل بنا دیا، ہنڈیاں جل جاتی ہیں اور گھر کی عورتیں ٹیلی ویژن پر کرکٹ دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس کا تکرار کا اثر ہے جو روزانہ ساری قوم کو سنوائی جاتی ہے۔ تو لوگوں کو اس سے غرض نہیں رہی کہ اس میں اب ایک خاتون کو اس میں کیا مزہ مل رہا ہے جو گھر کی ہانڈی پکا رہی ہے، بچے پال رہی ہے، کپڑے، تو اسے کیا غرض، وہ کرکٹ کیا ہوتا ہے، کیا کون دوڑ رہا ہے، کون بھاگ رہا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا انسانی مزاج میں یہ جو خصوصیت تھی یہ اللہ نے اپنے لیے رکھی تھی۔ ہماری دنیا میں تجھے بے شمار رجھانے والی چیزیں ملیں گی، دنیا چھوڑ دینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ لوگ جو اس پہ تنقید کرتے ہیں یہ بے وقوفی سے کرتے ہیں، ارے اسے اللہ نے بنایا ہے، اس میں اللہ نے حسن رکھا ہے، اس میں اللہ نے لذتیں رکھی ہیں، اس میں لذتیں اس کی معمولی نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں معمولی ہیں وہ دل سے نہیں کہتے، رکھ رکھاؤ کے لیے کہتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں یہ بھی دنیا کا دل دادا ہے۔
ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ان پھلوں میں مٹھاس اس نے دی ہے، ان گلوں کو حسن اس نے دیا ہے، ان پہاڑوں کو بلندیاں اس نے دی ہیں، ان وادیوں اور ان صحراؤں کو اس نے حسن سے بھر دیا ہے، اور اتنی حسین ہے کہ یہ اللہ کے مقابل آ گئی ہے. اتنی میٹھی، اتنی لذیذ، اتنی حسین ہے کہ یہ اللہ کا مقابل بن گیا. اور اللہ کو پتا تھا اس کی اپنی صنعت ہے، اس نے بنائی اتنی خوبصورت ہے، اور بندے کی آزمائش ہی یہ رکھ دی ہے. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے. ایک طرف اس کی اپنی ذات ہے، ایک طرف اس کی لذت ہے اور اس کی مٹھاس اور اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن ہے. اب اس کا جادو حسی ہے، محسوس ہے، فیل ہو سکتا ہے. اللہ ہمارے عقل و شعور کی رسائی سے بلند و بالا ہے. تو فرمایا اس جادو سے بچنے کے لیے میرے نام کی مسلسل تکرار کرو گے تو وہ لذت نصیب ہوگی جو اس کی لذتوں کو مات کر دے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے چنگل میں نہیں آؤ گے، سکون میری محبت میں ملے گا، آرام دنیا کی نعمتوں سے حاصل کرو گے، استفادہ دنیا کی نعمتوں سے کرو گے، لیکن ان پر قربان ہونے کی بجائے رشتہ الفت تمہارا میرے ساتھ استوار ہوگا. تو اس لیے رب جلیل نے وہ جو اپنے نام کی تکرار کا حکم دیا ہے قرآن حکیم میں بار بار، اس کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ اتنا بار نام لو اللہ کا، اتنی تکرار کرو کہ تمہارے دل میں موت و حیات کا اللہ سے الگ ہو کر کوئی تصور نہ رہے. اللہ کی یاد کو چھوڑ کر جینا تمہارے لیے کوئی حیثیت نہ رکھے، اور اس سے بیگانہ ہو کر مرنے کا کبھی خیال نہ آئے. یعنی اس طرح ٹوٹ کر چاہو اپنے رب کو جو اس کی شان کے لائق ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ بندو جو میرے ساتھ اپنے تعلق، اپنے رشتے کا دعویٰ رکھتے ہو، اگر دعویٰ ہی رکھتے ہو. ایک دفعہ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کچھ دوستوں نے دعوت دی، میں بھی ساتھ تھا. ہم گئے ایک جگہ، یہ مرزائیوں کا بہت شور ہو رہا تھا، وہ بڑا پروگرام بنا رہے تھے. کچھ بڑے بڑے ذمہ داروں کو انہوں نے اپنے ساتھ عقیدے میں ملا لیا. تو وہاں وہ ہائی سکول بنانا چاہتے تھے، اسپتال بنانا چاہتے تھے. تو اس سارے سے لوگ ڈر رہے تھے کہ لوگ پھنس جائیں گے، مفت پڑھائیں گے بچوں کو، اسپتال میں مفت دوائیں دیں گے تو آنے والے لوگ ان کے جال میں پھنستے جائیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی. میں بھی وہیں تھا، ہم بھی حضرت کے امر کعب ہو لیے. وہاں جلسہ ہوا، تقریر ہوئی، اور اس تقریر میں حضرت نے بجائے حیات مسیح پر بحث کرنے کے، یا مرزا صاحب کی نبوت کے صحیح یا جھوٹا ہونے پہ، یا ختم نبوت پر دلائل دینے، ان سب کو چھوڑ کر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں مرزا صاحب کا تعارف کراتا ہوں، جو اس کی اپنی تصنیفات میں خود اس نے اپنی سوانح لکھی ہے اور اپنی باتیں جو لکھی ہیں ان میں اپنا آپ جو کچھ اس نے بتایا اس کے حوالوں سے میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں. پھر تم لوگ خود فیصلہ کر لینا کہ اسے نبی ماننا چاہیے یا اسے شریف انسان بھی مانا جا سکتا ہے. تو وہ سارا وہ کوئی 1.5-2 گھنٹے کی تقریر میں حضرت نے وہ سارے حوالے بیان فرمائے. اس کا نتیجہ الحمدللہ یہ ہوا کہ جتنے لوگ وہاں مرزائیت میں پھنسے تھے انہوں نے سب نے وہیں توبہ کر لیا، اور وہ سارا ان کا وہ جو تھا پلان وہ وہیں ناکام ہو گیا. اس کے بعد جب ہم بیٹھے تھے تو حضرت فرمانے لگے، یار ایک بات ہے، یہ جیسا بھی تھا اس نے اگر نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو کم از کم اس دعوے کی لاج تو رکھتا اور اپنے آپ کو بظاہر تو پارسا بنائے رکھتا. یہ باقی تو ساری بات جانے ہی دو، چلو دین سے گیا، ایمان سے گیا، لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن یہ اس کی زندگی میں جو سارا لچر پنا ظاہر ہوتا ہے، یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ ایک شخص دعویٰ نبوت کا کرتا ہے اور اس کا کردار دیکھو لوگوں کے سامنے اور لکھتا کیا ہے. کم از کم اس دعوے کا بھرم تو رکھتا. یہی اسلوب اس آیہ کریمہ کا ہے کہ اگر دعوے ایمان ہی کیا ہے تو
پھر اس دعوے کا بھرم تو رکھو، پھر ایسی زندگی تو اپناؤ جو ایمان کے مطابق زیب دیتی ہو۔ وہ کام تو نہ کرو جو کسی مسلمان کو سزاوار نہ ہو۔ جب تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ ہے، تو پھر اس کا بندہ ثابت کرو زندگی میں، موت میں، حیات میں، دنیا میں، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کو اس طرح چاہو جو اس کی شان کے لائق ہو۔ اللہ کریم والصلاة والسلام على حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسی سبق کی دوسری آیہ مبارکہ شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک اور امتحان، ایک اور آزمائش، ایک اور فرق، ایک اور معیار، جس طرح سے بندہ خود بھی جانچ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، وہ ارشاد فرمایا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ سب کو اگر اللہ سے نسبت ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا، تو سب کا مقصد حیات ایک بن جائے گا، اور اس میں سے تفریق اور تفرقہ بازی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ عجیب بات ہے کہ غیر اللہ کی محبت میں رقابت ہوتی ہے، اور اللہ جل شانہ کی محبت میں یک رنگی اور ایک اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ سارے محبت کرنے والے ایک وجود بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ایک یہ پہچان بھی ہے کہ تفرقہ بازی نہ کرو۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اختلاف اور تفرقہ جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی حق کو قبول نہ کرے اور اپنی بات منوانے پہ اصرار کرے، لیکن جو لوگ حق کو قبول کر لیتے ہیں، دین کی ضروریات کا انکار نہیں کرتے، جو لوگ اصول میں متحد ہیں، اگر اس اصول کی تعبیر میں یا اس کی فرع میں ان میں اختلاف ہے تو یہ اختلاف لغوی ہے، لغت میں اسے اختلاف کہیں گے، حقیقت میں یہ اختلاف نہیں ہے۔ حقیقت میں تو تعمیل ارشاد کی کوشش ہے۔ اب اپنی اپنی اپروچ کے مطابق اگر اسے سب نے سمجھ لیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے اختلاف کو اپنی امت کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ اس میں آسانی ہے کہ ہر شخص اپنی استعداد اور اپنی جو اپروچ ہے اس کے مطابق خلوص کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ یعنی اللہ کی بات ماننا تو ضروری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا تو ضروری ہے، لیکن میری تعبیر ماننا ضروری نہیں۔ ایک بات کی تعبیر میں نے سمجھی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی کی ایک تعبیر آپ سمجھ لیتے ہیں جو اس کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے، تو اللہ کی اطاعت فرض ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت فرض ہے، میری اطاعت فرض نہیں ہے۔ میرے ساتھ اختلاف کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے کہ جس انداز میں نے اس کی تعبیر سمجھی ہے، آپ کسی اس سے بہتر یا دوسرے انداز میں آپ سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ خلوص ہو، اللہ کے نبی کے ساتھ خلوص ہو۔ کوئی ایسی تعبیر نہ سمجھی جائے جو منشأ نبوی ہی کے خلاف ہو، کوئی ایسی تعبیر نہ سمجھی جائے جو ان حدود کے خلاف ہو جو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے متعین ہے، تو اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ اسی کی بات مانی جائے۔ اور یہی بات آپ کو
صحابہ کرام میں نظر آتی ہے، جسے آپ اختلافات سمجھے جاتے ہیں یا جن کو اختلاف کہا جاتا ہے، وہ اسی حد تک ہے کہ ہر شخص نے خلوص کے ساتھ اپنی سمجھ کے مطابق اس عمل کو بجا لانے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک آزمائش ہو جائے گی کہ اگر مقصد متحد ہے اور اس مقصد کے ساتھ خلوص ہے تو سب میں اتحاد ہوگا۔ اگر مقصد کا دعویٰ ایک ہی کا ہے لیکن اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور مقصد کی آڑ میں بات اپنی منوانا چاہتے ہیں تو فرقہ بازی آ جائے گی، لوگ بٹ جائیں گے، لوگ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں گے، لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچیں گے۔ اور آج کی ہماری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کچھ لوگ جو تفرقہ بازی کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا جن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس فرقہ بندی کے خلاف ہیں، وہ اتنے ان کے اپنے زبان میں اتنے لبرل ہو گئے ہیں کہ وہ کفر کو بھی اسلام سے الگ نہیں کرنا چاہتے، یعنی اسے بھی وہ فرقہ بازی سمجھتے ہیں کہ کافر کو کافر کہا جائے اور مومن کو مومن کہا جائے، تو وہ کہتے ہیں یہ دو فرقے بن گئے۔ بھئی مومن ہے مومن، اگر کوئی ایمان کی بنیادی باتوں اور ضروریات دین جنہیں کہا جاتا ہے ان کا انکار کرتا ہے، کتاب اللہ کا انکار کرتا ہے، رسالت کو ویسے نہیں مانتا جیسے اللہ منواتا ہے، اللہ کی ذات کو اس طرح سے نہیں مانتا جس طرح اللہ اور اللہ کا رسول ماننے کا حکم دیتا ہے، تو وہ تو کافر ہے۔ اس میں تفرقہ بازی تو نہیں ہے، تفرقہ بازی تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں کے فرقے بنے، کافر تو ایک الگ قوم ہے، اور وہ کافر زیادہ خطرناک ہوتا ہے جو ہوتا کافر ہے اور دعویٰ اسلام کا کرتا ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے، وہ زیادہ نقصان دہ ہے کہ کافر سے تو عام مسلمان بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسے مسلمان سمجھ کر دھوکہ کھا جاتا۔ تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کافروں کو بھی مسلمان کہا جائے، یہ کوئی اتحاد نہیں ہے، یہ بے دینی ہے اور اسے مداحنت یعنی ایک خوشامدانہ صلح کہا جاتا ہے، جس میں اپنے ذاتی منافع حاصل کرنے کے لیے خوشامد کر کے صلح کی جائے۔ اور عموماً یہ ہمارا سیاستدان طبقہ یا خود ساختہ لیڈری کا جنہیں شوق ہوتا ہے وہ یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کوئی کافر ہو یا مسلمان ہمارے ساتھ ایک وہ گروہ میں شامل رہے، ہماری طاقت کا سبب بنا رہے۔ تو کافر کو کافر کہنا فرقہ بازی نہیں ہے، لیکن جو لوگ ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے ان میں متفق ہیں، اور اس کی تعبیر میں اگر وہ اختلاف کرتے ہیں تو انہیں کافر کہنا یا انہیں طنز کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا یا ان کے ساتھ جھگڑا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر للہیت ہوگی تو از خود یہ جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ تو فرمایا اس وقت کو یاد کرو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اسلام نے تو دنیا سے فساد ختم کر کے دنیا کو اور بالخصوص اپنے ماننے والوں کو محبتوں کے خزانے عطا کر دی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کے انعامات کو یاد کرو جو تم پر اس نے لٹائے، علیکم اذ کنتم اعداء، وہ وقت یاد کرو جب تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، انسان انسان کو کاٹ کر کھاتا تھا، ظلم و جور تھا، بربریت تھی، بے دینی تھی، بدکاری تھی، کون سی برائی تھی جو نہیں تھی، اور کسی انسان کو کسی سے کوئی ہمدردی کوئی دلچسپی نہیں تھی، حکومتیں تھیں انصاف نہیں تھا، طاقت والے بھی ظلم کرتے تھے اور کمزور بھی بدکار تھے۔ اللہ نے دین برحق کو اور اپنے نبی کو مبعوث فرما کر اسے دین برحق کو نازل فرما کر الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس نے تمہارے دلوں میں محبت بھر دی اور تم دیکھتے ہی دیکھتے، اصبحتم یعنی فوراً، جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے صبح ہوئی تو اس نے یہ پایا، یعنی شب کو آنکھ جھپکی، آنکھ کھلی تو دیکھا، فوراً تم بدل گئے کہ دشمنوں سے دوست بن گئے، دوست نہیں بھائی بن گئے۔
یعنی جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے وہ ایک دوسرے کے محافظ بن گئے، جو ایک دوسرے کے دشمن تھے وہ ایک دوسرے کے بھلا چاہنے والے بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو دوزخ کے کنارے کنارے پھرا کرتے تھے، یعنی تمہارے اعمال ایسے تھے کہ دوزخ میں اور بنی آدم میں صرف موت حائل تھی۔ کنارے پہ پھر رہے ہوتے تھے، جس کا دم ٹوٹتا تھا وہ دوزخی میں گرتا تھا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے دین نے تمہیں وہاں سے اچک لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ اپنی آیات اس طرح، اپنے دلائل اس طرح، اپنی بات اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تمہیں ہدایت نصیب ہو، سیدھے راستے پر چلنا نصیب ہو۔ تو یہ ایک ہی معیار کے دو پہلو آ گئے۔ ایک پہلو تو یہ کہ آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں ہوگی، ایک دوسرے پر الزام لگانے کی کوشش نہیں ہوگی، اور یہ عین اسلام ہوگا۔ کوئی ایسی جماعت، کوئی ایسی محفل، کوئی ایسا طبقہ افراد کا ایسا نظر آئے کہ وہ یہ جذبہ دے سکے کہ ہر چھوٹے بڑے میں محبت پیدا ہو جائے، انسان ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ سارے مل کر اللہ کی اطاعت کے لیے محنت کریں، تو یہی اہل حق کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ لیکن اگر کسی آپ جماعت میں جاتے ہیں، کسی طبقے میں جاتے ہیں، کسی گروہ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، وہ مزید تقسیم در تقسیم کر کے لڑائی میں اور مزید نفاق میں اور مزید دشمنیوں میں الجھا دیتا ہے، تو یہ خصوصیت حق کی نہیں ہے۔ یقیناً پیچھے کسی انسان کی خواہشیں کار فرما ہے، کوئی انسانی ضرورتیں کار فرما ہے، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ نام اللہ کا لیا جاتا ہے، نام کتاب کا لیا جاتا ہے، نام اسلام کا لیا جاتا ہے، لیکن منوانا اپنی بات چاہتے ہیں تو فرقہ بازی شروع ہو جاتی۔ تو یہ بھی ایک معیار اور سب سے بڑا معیار ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق پیدا ہو کہ یہ کیفیت دل میں آ جائے کہ آدمی دوسرے مسلمان کو بحیثیت مسلمان برداشت کرے، اور اتنا نرم بھی نہ ہو جائے کہ کفر میں اور اس میں کوئی تفریق نہ رہے، کوئی کفر بھی کرتا رہے تو وہ اس کو بھی برداشت کر جائے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں محبت پیدا ہو اور کفر کے لیے شدت پیدا ہو۔ کسی بھی فعل یا کسی بھی مجلس یا کسی بھی قوم کے حق پر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حق کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، نیک کاموں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ تو محبت بڑھے، اور برائی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، کفر کے ساتھ صلح کی امید نہ رہے، برداشت کرنے کی طاقت نہ رہے، آدمی اس سے سمجھوتا تو نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی اگر ہو رہی ہو تو بندے کو چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، اس کے خلاف جہاد کرے، میدان عمل میں آئے۔ اگر وہ خود کو کمزور سمجھتا ہے اور اتنی جرأت نہیں کرتا تو اس کی زبان سے تردید تو کرے، برائی کو برا تو کہے، غلطی کو غلط تو کہے، کفر کو کفر تو کہے۔ اگر اس میں یہ جرأت بھی نہیں ہے تو اپنے آپ کو اس ماحول سے الگ کر لے، اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، یعنی ضعیف نہیں، اضعف، بہت ہی کم تر اور آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ برائی کے ساتھ سمجھوتا تو نہ کرے۔ اور اگر کسی نے برائی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا دنیاوی منافع، دنیاوی مصالح یا اپنی کمزوریوں کی بنا پر، تو یہ تو کم تر جو ایمان کا، جسے رائی کے دانے کے برابر آپ ایمان کہیں گے، وہ بھی اس سے بھی معروم ہے، اس میں تو وہ بھی نہیں ہے۔
تو مومن ایک عجیب ہستی بن جاتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں اس میں اتنی شدت، اتنی سختی ہوتی ہے کہ اس کی کاٹ تلوار کی کاٹ سے تیز ہوتی ہے، اور اسی لمحے اس میں پھولوں کی سی نرمی، شگفتگی، تازگی اور خوشبو موجود ہوتی ہے۔ یعنی وہ کبھی ون سائیڈڈ نہیں ہوتا، اس کی زندگی کا ایک ہی رخ نہیں رہتا۔ اگر وہ سخت ہے تو برائی کے لیے، کفر کے لیے، گناہ کے لیے اس میں اتنی شدت آ جاتی ہے کہ وہ اس کے لیے تیغ برہنہ بن جاتا ہے، لیکن اسی لمحے اس میں وہ نرمی، وہ شفقت، وہ محبت نیکی کے لیے موجود ہوتی ہے جو پھولوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور پھولوں سے بھی زیادہ خوشبودار اور پھول کی پتی سے بھی زیادہ نرم ہوتی ہے۔ یہ معیار ارشاد فرمائے ہیں رب العالمین نے بندے کے لیے ایک شیشہ، ایک آئینہ، جس طرح دفاتر کے باہر لگا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی وردی جانچ لے، اپنا ڈریس دیکھ لے، اپنے آپ کو، بجائے اس کے کہ کوئی اسے دیکھے وہ خود پہلے اپنے آپ کو دیکھ کر باہر نکلے۔ یہ وہ شیشے فٹ کر دیے رب العالمین نے کہ خود کو مسلمان کہلوانے والا اپنا چہرہ ان آئینوں میں دیکھے، اس سے پہلے کہ موت اس کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب کر دے، اس سے پہلے کہ میدان حشر میں اس کے چہرے کا نقاب اتر جائے، ان آیات مبارکہ کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے وہ اپنا اندازہ لگائے۔ ہماری ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ جہاں ہماری کسی ضرورت کا سوال آتا ہے، جہاں ہمیں کچھ مل رہا ہوتا ہے، جہاں ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے، تو وہاں ہم سارا اسلام نافذ کر دیتے ہیں۔ جناب ایسا نہ کرنے والا اتنا گناہگار ہے، یہ بات نہ ماننے والا اتنا خطا کار ہے۔ اور جب ہمیں پلے سے کچھ دینا پڑ رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں جی بندے ہیں، خطا کار ہیں، خیر ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ دین نہیں ہے۔ کسی سے ہم خفا ہو جائیں ذاتی طور پر تو اس کے عقیدے، اس کے ایمان، اس کے عمل پر کیچڑ اچھاڑنے لگتے ہیں۔ کسی سے دوستی ہو تو وہ بتوں کو بھی سجدہ کر رہا ہے تو کہتے ہیں خیر ہے یار، انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دین نہیں ہے۔ دین ہے ہر بات اللہ کے لیے کی جائے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں۔ دوستی ہو یا دشمنی، کسی کے ساتھ محبت ہو یا عداوت، کسی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہو یا کسی سے تعلق قطع کرنا ہو، تو یہ ساری باتیں اللہ و اللہ کے رسول کے لیے ہو جائیں، تب جا کر دین کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ آیات مبارکہ یہ بتاتی ہیں کہ آج کے وہ کہنے والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آج قابل عمل نہیں ہے اور دنیا میں بہت زیادہ برائی ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ سمجھوتا کر لینا چاہیے، وہ یہ دیکھ لیں کہ جب اسلام کا ظہور ہوا تھا تو لوگ تو دوزخ میں بستے تھے۔ اسلام نے عملاً ثابت کر دیا کہ جہنم زار سے بنی آدم کو اٹھا کر اس نے جنت کی سرسبز زاروں میں اسے اس نے پہنچا دیا۔ اور کون سا ازم، اور کون سا طرز حکومت، اور کون سا قانون، اور کون سا طریقے معاشرت، اور کون سی تہذیب انسانی تاریخ میں ہے یا صفحہ ہستی پر موجود ہے، لائیے اور سامنے پیش کیجئے کہ فلاں تہذیب نے انسانیت کو فلاں برائیوں سے نجات دلا کر فلاں خوبصورت معاشرہ تشکیل کیا ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ہر معاشرے میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے، کہیں معاشی ترقی ہے، کہیں سیاسی استحکام ہے، کہیں فوجی برتری ہے، لیکن اس ایک خوبی کے بارے میں آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ساری انسانیت کا وہاں جنازہ نکل چکا؟ یعنی کوئی بھی خوبی جانچنے کے لیے بنیاد یہ ہے کہ انسان بحیثیت انسان وہ خوبی حاصل کرے، اس میں انسانیت تو باقی رہے۔ اگر انسان سے انسانیت ہی کی نفی ہو گئی تو پھر اس کی فوجی قوت بڑھ بھی گئی تو کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو درندوں کی قوت، اور یہی آپ سربیا اور ہرزوگوینیا میں دیکھ نہیں رہے، یہ فوجی قوت ہے یا یہ درندگی ہے؟
یہ جو ہندوستانی فوجیں کشمیر میں کر رہی ہیں، یہ فوجی طاقت کا مظاہرہ ہے یا درندگی ہے؟ فوجی طاقت کا مظاہرہ تو یہ کہ فوجوں کو شکست دی جائے، مقابلہ کیا جائے میدان کارزار میں، نہتوں کو قتل کرنا، عورتوں کی آبروریزی کرنا اور بچوں کو خون میں نہلانا، یہ فوجی قوت کے مظاہر ہیں۔ فوجی قوت تو آئی لیکن انسانیت سے محروم ہو گئے، درندے بن گئے۔ اسی طرح معاشی ترقی ہے، انسانوں کے پاس نہ عقیدہ ہے، نہ انسانی اخلاق ہے، نہ انسانی محبتیں ہیں، نہ انسانی رشتوں کی پہچان ہے۔ ان کے پاس بہت سی دولت ہے تو کیا حاصل ہوا؟ یعنی جو اوصاف انسانیت کے لیے چاہیے تھے وہ نفی ہو گئے، دولت آ گئی۔ تو اس ایک خوبی پہ کہ جاپان کے پاس بہت اکانومی کا بہت زور ہے، یا امریکہ کے پاس بہت سی فوجی طاقت ہے، یا برطانیہ کا بہت سیاسی استحکام ہے، تو اس ایک خوبی کے ساتھ جو انسانی اوصاف اس معاشرے سے نفی ہو گئے ہیں، تو وہ خوبی انسانوں کے پاس تو نہیں ہے، وہ تو انسانیت سے محروم مجسموں کے پاس ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اسلام نے جب مالی استحکام بھی بخشا، جب فوجی قوت بھی بخشی، تو اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بنی آدم کو انسانیت کی بلندیوں پہ پہنچا۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ اس اسلام کو ہم چھوڑ رہے ہیں اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ رکھنے کے باوجود، اور ان کافروں کے پیچھے چلنے کو تیار ہیں جہاں ایک خوبی ہمیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں، ایک خوبی ہے، لیکن اس ایک خوبی کے بدلے جتنی انسانیت کی قربانی دی گئی ہے، اس سے تو اس بندے کا محتاج ہونا اور اس خوبی کا نہ ہونا ہی بہتر۔ جاپانی بھوکے رہتے، ان میں انسانیت تو ہوتی، وہ اللہ کو تو پہچانتے، ماں بہن کو تو پہچانتے، کسی بڑے چھوٹے کو تو پہچانتے، وہاں تو کوئی تمیز نہیں، کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے، صرف رو بوٹ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی حال باقی معاشروں کا بھی ہے۔ تو اسلام نے لوگوں کو نفرت کی بھڑکتے شعلوں سے اٹھا کر محبت کے سمندروں میں ڈبو دیا۔ اسلام نے جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے اٹھا کر انسانیت کو جنت کے گلزاروں میں پہنچا دیا، اور اس کے ساتھ فوجی طاقت بھی دی، حکومت و سلطنت بھی دی، معاشی ترقی بھی دی، اور انسانیت کا احترام بھی سکھایا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس بات کو یاد رکھو، ان لمحوں کو یاد کرو، اللہ کے ان انعامات کو یاد کرو، تو توقع کی جا سکتی ہے کہ تم پھر سیدھے راستے پر واپس آ جاؤ۔ لعلکم تہتدون۔ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ یہ 26واں پارہ ہے سورہ حجرات، اور یہاں 13واں رکوع تمام ہو رہا ہے، یہ اس کی آخری 2 آیات ہیں۔ انسانی معاشرے کی ایک اور بہت بڑی ضرورت کو یہاں بیان فرمایا گیا، اور ایک بہت بڑا سوال جو ہر انسانی معاشرے میں سب سے زیادہ اہم ہے، اسے بہت حسن و خوبی سے اسلام نے حل کر دیا ہے۔ جہاں چند لوگ مل کر رہتے ہیں، وہاں ایک تو وہ ایک ایسا ڈھانچہ، ایسا سٹرکچر بناتے ہیں جو ان کی اس سارے سوسائٹی کو، اس معاشرے کو کنٹرول کرتا ہے، جسے ہم حکومت کہتے ہیں۔
لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس حکومت کے اندر کبھی اس طرح کے بنے ہوئے دو سٹرکچر، دو حکومتیں جو دونوں اسلامی ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ان میں اختلافات اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اتر آتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ اس سطح سے لے کر ذاتی سطح تک ایسا ہونا ممکن ہے، یعنی شہریوں سے گاؤں والے، گاؤں والوں سے محلے والے، محلے والوں سے گھر والے، اپنے گھر کے اندر گھر والوں سے، حتیٰ کہ بھائی بھائی سے اور میاں بیوی سے لڑ سکتا ہے۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جہاں رہتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ، کوئی نہ کوئی ایسی اختلافی صورت بن جاتی ہے۔ تو اسلام میں یہ اتنی تنگ نظری نہیں ہے کہ ذرا کسی کا پاؤں پھسلا تو اسے کافر کہہ دیا، نہیں۔ اگر اس حد تک بھی اختلاف چلا جائے لیکن وہ بندہ اللہ کے احکام کا منکر نہ ہو تو مسلمان رہے گا۔ اسلام سے خروج کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ اللہ اللہ کے رسول کے احکام کا انکار کر دے، یا اس طرح نہ مانے جس طرح ماننے کا حکم ہے، اپنی ڈھب سے ماننا شروع کر کہے مانتا ہوں، لیکن اب وہ بھی انکار ہی کی ایک صورت۔ تو فرمایا ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروہ ایسے ہوں جو دونوں اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے حکم سے بغاوت کا تو نہ سوچتے ہوں لیکن آپس کے اختلافات کی وجہ سے لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو جو مسلمان ان دو گروہوں میں شامل نہیں ہیں ان سب پر ضروری ہے کہ ان دونوں کی صلح کرائیں، ان دونوں کے ساتھ بات کی جائے، اور صلح ایسی ہو کہ جس کی زیادتی ہے اسے اس زیادتی سے روکا جائے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک طبقہ یا ایک جماعت یا ایک حکومت یا ایک خاندان یا ایک فریق باز نہیں آتا اور وہ دوسرے پر زیادتی ہی کا ارادہ رکھتا ہے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو دوسرے مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس کے خلاف میدان میں نکل آئیں اور اس سے جہاد کریں، اسے لڑ کر مجبور کر دیں، اسے آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ تم دوسرے کو مارو، بلکہ جو حق پر نہیں ہے اگر وہ سمجھانے سے سمجھ جائے بہتر، نہیں سمجھتا تو اس کے خلاف جہاد ہوگا تب تک جب تک وہ واپس اطاعت میں اور صلح میں آ نہیں جاتا۔ لیکن فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ واپس آ جاتا ہے اس بات سے تو جھگڑا اس بات پر تھا کہ وہ زیادتی کر رہا اور اسے زیادتی سے روکنے کے لیے جہاد تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ کافر ہے اور ہم اسے قتل کرنے چلیں۔ اگر اس زیادتی سے بات آ جاتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، تو انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان میں صلح کرا دی جائے۔ اب جس طرح یہ جھگڑا ہو گیا تھا دو مسلمان حکومتوں میں، حکومتیں تو مسلمان نہیں ہیں، حکمران مسلمان ہیں، لوگ مسلمان ہیں، حکومت تو تب مسلمان ہوتی ہے کہ اس کا نظام سلطنت اسلامی ہے، تو حکومتیں تو مسلمان کہی جاتی ہیں نہیں، حکمران رہنے والے لوگ ملک کے باشندے مسلمان ضرور ہیں۔ تو عراق نے کویت پر چڑھائی کر دی۔ اب حق یہ تھا کہ دنیا میں کم و بیش 50 اور 60 کے درمیان مسلمان ریاستیں ہیں، دو ریاستوں میں جھگڑا ہو گیا تو باقی جو 55-56 بچتی ہیں ان سب پر فریضہ عائد ہوتا تھا کہ وہ مل بیٹھتے اور اندازہ کرتے زیادتی کون کر رہا ہے اور زیادتی کرنے والے کو سمجھاتے، اسے روکتے، اگر اس سے منع نہیں آتا تو وہ سارے اس کے خلاف جنگ کرتے اور بنو کے شمشیر اسے واپسی پر مجبور کر دیتے، اور جب وہ اپنی واپسی سے باز آ جاتا تو وہ ان کا بھائی تھا، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا بھی بھائی تھا، پھر یہ فیصلہ ان کے ذمہ تھا کہ اس نے کتنی زیادتی کی، اس میں اس دوسرے کا کتنا نقصان ہوا، اس کے نقصان کی تلافی اس سے کروائی جاتی اور آئندہ کے لیے صلح کرا دی جاتی۔ یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے کہ کفار کو دعوت دے کر ان سے مسلمانوں کو قتل کرایا جائے، اور یہ اتنی بڑی غلطی ہے
کہ وہ کفار اس لیے مسلمانوں کو قتل نہیں کریں گے کہ انہوں نے ایک مسلمان پر زیادتی کی ہے، وہ اس انداز سے تحقیق کریں گے کہ کفر کے خلاف مسلمانوں کی طاقت تباہ ہو جائے، اور جن کے حامی بن کر آئیں گے ان کو بھی معاشی طور پر بھی اور معاملات میں الجھا کر بھی اپنا اسیر بنا لیں گے۔ ایک کو قتل کریں گے تو دوسرے کی گردن میں غلامی کا جوا ڈالیں گے، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ یہ الگ بات ہے کہ زیادتی کس کی تھی یا کون مظلوم تھا، یہ جانچنا قوم کا فرض بنتا تھا۔ اسی طرح اسی اصول کو آپ نیچے لے آئیے تو پھر ہمارے ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے جھگڑے ہیں، اس سے نیچے آئیے تو ہمارے علماء میں اختلاف ہے، اس سے آگے چلیے تو ہمارے رؤساء میں اختلاف ہے، ہمارے قبائل میں اختلاف ہے، گھروں میں خاندانوں میں اختلاف ہے۔ تو سب کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس خاندان میں اختلاف ہے اس کے جو لوگ اختلاف میں ملوث ہیں ان کو چھوڑ کر جو باقی ہیں ان کے ذمے ہے کہ جو زیادتی کر رہا ہے وہ سارے مل کر اسے منع کرے۔ اگر وہ منع سمجھانے سے نہیں ہوتا تو وہ دوسرے کی حمایت کرے، اس سے قطع تعلق کر لیں، اسے رکنے پر مجبور کیا جائے، نہ یہ کہ اختلافات کی آگ کو اور بھڑکایا جائے۔ اس لیے ہاں، اور یہ بھی فرمایا کہ جب صلح ہو تو عدل کے ساتھ کرو، یعنی جس کا عدل یہ ہے کہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کی جائے، اور جس نے زیادتی کی ہے اس سے تلافی کرائی جائے۔ صرف صلح ہی نہ ہو بلکہ ایک انسانی فطری تقاضا جو ہے اس کی تکمیل بھی ہو۔ آپ زبانی صلح کرا کے فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ بات کھٹکتی رہے گی اس کے ذہن میں جس کی توہین ہوئی تھی کہ میری بےزتی تو ہوئی، مجھ سے معافی تو کسی نے نہیں مانگی، صلح ہو گئی۔ میرا نقصان تو ہوا تھا، وہ کسی نے اس کا بدلہ تو مجھے نہیں دیا اور کہہ دیا صلح ہو گئی۔ تو قرآن نے یہ طریقہ دیا اسلام نے کہ عدل کے ساتھ اس نقصان کی تلافی کرائی جائے۔ وَأَقْسِطُوا، یہ نہ کرو کہ پھر تم دوسرے کے خلاف ذہنی طور پر ہو جاؤ اور اس کو جس نے زیادتی کی تھی اور پھر اس پر زیادتی کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی اگر ایک نے زیادتی کی ہے تو اس کے جواب میں پھر اس پر زیادتی نہ کی جائے، جو زیادتی وہ کر چکا ہے اس کی تلافی کرائی جائے، بالکل یعنی انصاف کی۔ یہ نہ ہو کہ پھر یہ عجیب اتفاق ہوتا ہے کہ معاشرے کا ایک طبقہ پستا رہتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، پھر کچھ لوگ اس مظلوم کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دیتے ہیں، تلوار پکڑا دیتے ہیں، تو اس سے ظلم مٹ نہیں جاتا، اس سے ظلم بڑھتا اور پھیلتا ہے، اور پھر وہ مظلوم ظالم بن جاتا، پھر وہ درندگی پہ اتر آتا ہے۔ یا آپ اپنے معاشرے میں ہم جو دیکھتے ہیں ڈاکو، ان میں سے 90% وہ مظلوم لوگ ہیں جن پر رؤساء نے، عمراء نے، سرداروں نے، وڈیروں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، ان کی عزتیں لوٹی گئیں، ان کی زمینیں چھین لی گئیں، ان کے افراد خاندان کو قتل کیا گیا، انہیں جیلوں میں بند رکھوایا گیا، انہیں پریشان کیا گیا، تو وہ ڈاکو بن گئے۔ لیکن ڈاکو بن کر ان کا رد عمل صرف اس ایک آدمی کے خلاف نہیں جس نے انہیں مجبور کر دیا تھا، صرف اس نظام کے خلاف نہیں جس نے انہیں ڈاکو بنا دیا، پھر وہ ہر مظلوم پر بھی ظلم کرتے چلے گئے، پھر وہ درندے بن گئے، ان کے سامنے جو آیا اسی کو تباہ کرتے چلے گئے۔ یہ وہ رد عمل ہے کہ مظلوم کے ہاتھ میں جب تلوار آئی تو وہ ظلم کرنے میں ظالم سے بازی لے گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ظلم میں ترقی ہوئی، خواہ کوئی بھی مظلوم بن گیا، کوئی بھی پستا رہا۔ اسلام نے اس سے روک دیا ہے، فرمایا زیادتی کرنے والے کو زیادتی سے روکا بھی جائے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کی تلافی بھی کی جائے، اس کی تسلی بھی کی جائے، اس کی عشق شوئی بھی کی جائے۔ اگر کسی نے زبانی کلامی نقصان کیا ہے تو وہ معافی مانگے، کسی نے مالی نقصان کیا ہے تو وہ اس کا بدلہ دے، اسی طرح کسی نے جس طرح کا نقصان کیا ہے، حتیٰ کہ قتل کے بدلے میں بھی لوگ خون بہا دے دیتے ہیں، یا قبائل کا طریقہ ہوتا ہے رشتے دے دیتے ہیں اور اس سے کچھ وہ ہو جاتی ہے، اس کی تلافی دکھ کی بھی اور کچھ تعلق کی مضبوطی بھی ہو۔ تو اس طرح سے
इंसाफ के साथ अदल के साथ ये की जाए। फिर यानी मजे की बात ये है कि जिसे रोका है और जिसे आप वापस लाए उस पर भी फिर ज्यादती न हो, यानी मजलूम फिर जालिम न बनने दिया जाए और हमेशा इंसाफ करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह उन्हीं लोगों को पसंद फरमाता है जो मामला इंसाफ के साथ करते हैं। तो फरमाया देखो असल बात यह है, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, ईमान के रिश्ते में परोए हुए लोग दरअसल भाई भाई हैं। ईमान का रिश्ता नस्बी रिश्तों से मजबूत है। नस्बी रिश्ता टूट जाता है अगर अकीदा बदल जाए। ईमान का रिश्ता टूट जाए तो नस्बी रिश्ते टूट जाते हैं। बाप मोमिन है, बेटा काफिर हो गया, उसकी मीरास से महरूम हो जाए। बाप काफिर है, बेटा मोमिन हो गया, काफिर की मीरास नहीं पाएगा, उसके साथ उसका नस्ब खत्म हो गया। हत्ता कि अल्लाह के नबी ने जिसकी एक दरखास्त पर रब्बे करीम ने सारी खुदाई को करके आब कर दिया, उसकी वही उसी नबी की दूसरी दरखास्त एक बंदे को बचाने के लिए थी। एक दरखास्त ये थी, रब्बे ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, ऐ अल्लाह काफिरों को रूए जमीन पर काफिरों में से किसी को जिंदा न छोड़। और वजह बताई थी, इन्ना का इंतजार हम लम यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। अब इनकी मिजाजों में, इनके खून में, इनके सुलब तक में, इनके जीन्स में कुफर धस गया है। अगर तूने इन्हें छोड़ दिया, लम यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा, इनकी औलाद भी फाजिर, फासिक, बदकार और काफिर ही होगी। इनके जीन्स भी जो है ना उन तक कुफर धस गया, इसलिए इन्हें सरफहस्ती से मिटा दे। अल्लाह करीम ने सारी दुनिया कुफर को दबोकर तबाह कर दिया। सिर्फ वही नफूस कुदसिया बच सके जो नबी के मुत्तबीन थे और जो नबी अलैहिस्सलाम के साथ उनकी कश्ती में सवार हो। वही नबी अल्लाह का, वही पैगंबर अपने एक बेटे को डूबते हुए देखकर उससे उनका दिल पसीज गया और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह तूने मेरे खानदान को, मेरे घर वालों को तो बचाने का वादा किया था। इन अपनी मिन अहली, यहां भी वो वजह दी, वहां वजह दी थी, वो वजह कबूल हो गई। यहां वजह बयान की, इन अपनी मिन अहली, अल्लाह मेरे बेटे को भी बचा ले, आखिर मेरा बेटा तो है, मेरे अहल में से है, मेरे खानदान में से तो है। ये दुआ नहीं कबूल हुई बल्कि अल्लाह ने मना फरमा दिया। फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, उसका आपके साथ कोई रिश्ता नहीं। क्यों? उसका उस वालदा का बेटा नहीं है या वो इनके सुलब से नहीं है? फरमाया नहीं, ये बात नहीं है। असल बात ये है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, वो बदकार है, तू अल्लाह का नबी है। जब अकीदे और अमल का रिश्ता नहीं है तो सुलब के रिश्ते की कोई हैसियत। तो जब नबी का बेटा उसका इत्तिबा छोड़ दे तो उसका रिश्ता टूट जाता है, फिर किसी दूसरे का रिश्ता कितना मजबूत होगा। तो ईमान का रिश्ता इतना मजबूत है कि हकीकतन मोमिन मोमिन का भाई है, इस रिश्ते को कयामत का जलजला भी नहीं तोड़ सकता। तो दो भाइयों में अगर कोई इख्तिलाफ पैदा हुआ है, फअस्लिहू बैना अखवैकुम, देखें अजीब अंदाज है कुरान का। इन्नमल मोमिनून इखवतुन, मोमिन मोमिन आपस में भाई हैं। दो लड़ पड़े हैं तो ये नहीं कहता कि दो भाइयों में सुलह करा दो, फरमाता है अपने भाइयों में सुलह करा दो, यानी तुम भी उन्हीं के भाई हो। फअस्लिहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों में सुलह करा दो। दूसरे मोमिन जो एक साइड पे रह गए, जो उन दोनों फरीकों में नहीं है, वो भी उनसे अलग नहीं है, वो सारे उन सबके भाई है। फरमाया फास्लिहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों में सुलह करा दो, तुम्हारे भी वो उतने ही भाई हैं। रिश्ते ईमान में तुम्हारे साथ भी उसी तरह वो मुंसलिक हैं और तुम सबके भी वो भाई हैं। अब अगर हम अपने माशरे में
اس طریق کو اپنائیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری خاندانوں میں کس قدر آرام و سکون کی ایک فضا پیدا ہو۔ اور اگر ہم سیاسیات میں یہ سمجھیں کہ ووٹ مانگنے کا، اپنے لیے محنت کرنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے، لیکن دوسرے کی توہین کرنا اور اس کو برا بھلا کہنا اور اس کی ذلت اور رسوائی کے لیے کوششیں کرنا یہ حق نہیں کہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے، تو ہماری سیاسی فضا کتنی صاف ہو جائے۔ اگر ہمارے حکمران طبقے کو کوئی یہ سمجھانے والا ہو کہ تمہارے سیاسی اختلاف بجائے خود وہ اپنی جگہ پر رہے، لیکن ایمانیات میں تو تم مسلمان ہو، ایک دوسرے کی عزت، مسلمان کی عزت ایک ہے، مسلمان کی آبرو ایک ہے، مسلمان کی جان اور مال ایک ہے، اپنی ہی جان کے دشمن مت بن جاؤ، اپنی ہی آبرو کو مت اچھالو، اپنے ہی مال کا نقصان مت کرو، اپنے ہی بھائیوں کو اپنے ہاتھوں رسوا مت کرو۔ اگر یہ فضا معاشرے میں ہو تو دیکھیں کتنا خوبصورت معاشرہ بنتا، اور یہی وہ معاشرہ ہے، یہی وہ خد و خال ہے اس معاشرے کے جو اسلام نے آ کر روئے زمین پر قائم فرمایا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کو اور آدم علیہ السلام کی نسل کو قائم فرما کر دیا تھا، اور یہی وہ معاشرہ تھا جو کفر کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا، کیونکہ کفر میں صرف بتوں کی پوجا نہیں ہوتی، ہر کافر خود ایک بت ہوتا ہے اور اپنے سے کمزور سے اپنی پوجا کروانا چاہتا ہے۔ پھر وہ جو بے شمار خدائی کے دعوے دار ہوتے ہیں، ان خداؤں کی جنبوں میں ان کے ماننے والے پستے۔ تو اسلام نے جب ساری الوہیت، ساری خدائی ایک اللہ کے لیے مختص کر دی اور بندے سارے اس نے ایک سطح پر لا کر کھڑے کیے، تو کافروں کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہی وہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو نور ایمان سے بندے کے دل میں آتی ہے۔ اور اگر اپنی فرعونیت کا بت ہی پاش نہ کر سکا، اپنے آپ کی پوجا کروانے کی طلب ہی کو بندہ نہ مٹا سکا، تو اس سے کسی اور بھلائی کی توقع فضول ہے، اس سے کسی نیکی کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اور خود اسے بھی اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی خودی کا، اپنی انانیت کا اگر بت ٹوٹ جائے تو وصال الہی میں کوئی لمحہ تاخیر نہیں ہوتی۔ ایک ہمارے دوست سے، ڈاکٹر صاحب سیالکوٹ سے، بہت مزیدار آدمی تھے اور اچھے پائے کے ڈاکٹر تھے، ان کے اوقات مقرر ہوتے تھے کام کے، اور بہت لوگوں کا رش ہوتا تھا ان اوقات میں۔ ان ڈاکٹر صاحب کی بڑی خوبصورت عادت تھی، جیسے اللہ اکبر ہوتی تو وہ قلم رکھتے تھے۔ مسجد سے اذان کی آواز آئی اور انہوں نے قلم رکھ دیا، تو ایک آدمی کا وہ لکھ چکے ہیں آدھا نسخہ یا 2 دوائیں لکھ چکے ہیں، اسے 3 کل بتانی ہے، تو تیسری نہیں لکھتے تھے۔ وہ لوگ کہتے بھی کہ حضرت اٹھتے اٹھتے ہی لکھ جائیے، فرماتے نہیں۔ میں یوں سمجھتا ہوں جیسے میرا نام لے کر بلایا جا رہا ہو کہ تمہیں اللہ کریم حاضری کا حکم دے، جیسے اذان کی آواز میرے کان میں پڑتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر فلاں کہہ کر بلایا جا رہا ہے کہ فوراً آؤ۔ رکھ دیتے تھے، نماز سے فارغ ہو کر آ کر باقی کا لکھتے۔ ادھر میں وہاں تھا تو صبح ذکر کر کے چلے گئے، اور پھر نماز کے فوراً بعد آ گئے، مجھے ناشتہ کر رہے تھے، حافظ صاحب بھی تھے، تو آپ بیٹھتے ہی کہنے، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جلدی واپس آ کے لگے، میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے اور اللہ کریم کے درمیان دیوار کون سی ہے جسے عبور کرنا ہے ہمیں۔ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے، شاہ رگ سے قریب ہے، پھر اس کی تلاش کا بھی حکم ہے، اسے پانے کے لیے کوشش بھی کریں، اسے پانے کے لیے ذکر بھی کریں، اسے پانے کے لیے سجدے بھی دیں، اسے پانے کے لیے روزے بھی رکھیں، اور وہ ہمارے
وجود میں سب سے قریب تر جو بستا ہے وہ وہی ہے، ہمارے دل کی دھڑکن سے قریب تر ہے. تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ درمیان میں دیوار کون سی ہے جسے ڈھانا ہے. تو میں نے عرض کی حضرت یہ دیوار ہمارا وجود ہے، ہم ہیں، ہم خود اپنی ذات کے اسیر ہو کر ہم اس سے بیگانہ ہو گئے. آپ یہاں تشریف لائے، آپ کہہ دیں میں آیا اور بات، اور اس میں کو نکال دے تو باقی کیا بچتا ہے؟ مجھے میرا اللہ لایا، بات ختم ہو جاتی. میں نے یہ کر دیا، اس میں کو نکال دیں تو بس آپ درمیان سے خود کو ہٹا لیں تو وصول الہی دور نہیں ہے. یہ سارا مجاہدہ، یہ ساری محنت، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اپنی انا کا، اپنی ذات کا جو بت بن گیا ہے، کفر اس کے قد کو بڑھاتا رہتا ہے. اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسے مٹا کر اس کی جگہ اللہ کی ذات کی عبادت کی دعوت، اللہ کو وہاں رکھے، اللہ کی ذات کو وہاں رکھے. یہی سارا مجاہدہ ہے. کفر میں میں، میری اور انانیت کی تکرار ہوتی ہے. اب آپ اگر اندازہ کر لیں جو ہم میں جھگڑے ہیں یا ہم میں جو اختلافات ہیں جو ہماری قتل و غارت ہو رہی ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری تفرقہ بازی ہے، یا ہماری دین سے معرومی ہے، یا ہماری سیاسیات میں معرومی ہے، یا اقوام عالم میں معرومی کا سبب ہے. تو صرف یہ کہ اپنی اپنی ذات کا بت ہر کوئی پوج رہا ہے اور اسے دوسروں سے پجوانا چاہتا ہے. اسی لیے کلمہ اسلام اسبات سے نہیں، نفی سے شروع ہوتا ہے. عجیب بات نہیں ہے کہ اسلام اسبات کی نہیں، نفی سے شروع کرتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ کہتے اللہ ہی ہے، باقی کوئی نہیں. اللہ نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ باقی بھی ہوں اور اس کے ساتھ اللہ کو بھی ماننے کے بعد کہا جائے باقی کوئی نہیں. آپ نے کہا اللہ ہی معبود ہے، تب تک تو سارے تھے. پھر آپ نے کہا باقی غلط ہے، تو تب جا کر آپ نے باقیوں کو غلط کہا. تو جب آپ اللہ کا اقرار کر رہے تھے، اس کے ساتھ تو بے شمار جو معبود باطلہ ہیں، معبودان باطلہ، وہ بھی تھے. اسلام نے یہ گوارا نہیں کیا. اسلام نے کہا پہلے سب کی نفی کرو، لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق، میدان خالی کر دو، کوئی بھی نہیں ہے وہاں الا اللہ، پھر کہو اللہ ہے. اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ سارے کفریات نیچے ہوں، ان کے اوپر ایک ملمہ اسلام کا بھی چڑھا لو. نیچے لوہا ہے، پیتل ہے، سکہ ہے، تانبا ہے، اس پر سونے کا پانی چڑھا دو اور وہ سونا بن گیا. نہیں، وہ کیچڑ، وہ تانبا، وہ لوہا، وہ سکہ، وہ سارا جلا دو اور اس کی جگہ خالص سونا رکھو. یہ اسلام. اب دیکھیں نا، تھوڑی سی بات تھی نا. اگر بندہ اس لا نافیہ کو پہلے نہ لاتا، پہلے اقرار کرتا اللہ کے معبود ہونے کا اور پھر انکار کرتا معبودان باطلہ کا، تو ایک لمحہ تھا نا کہ پہلے لمحے میں اس نے اللہ کے ہونے کا اقرار کیا اور دوسرے لمحے میں باقی سب کے باطل ہونے کو اعلان کر دیا. اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اسے ایک لمحے کی شراکت بھی منظور نہیں. نہ کوئی اس کا ہمسر ہے اور نہ وہ ایک لمحے کی شراکت کسی سے برداشت کرتا ہے، نہ اس کی غیرت گوارا کرتی ہے. اس لیے اس نے کہا کہ پہلے سب کی نہ، پہلے میدان صاف کر دو، کچھ بھی نہیں ہے، خالی کر دو. لا الہ، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. جب خالی ہو گیا میدان، اب کہو اللہ ہے. تو جہاں سے کوئی بھی بت ایک لمحے کے لیے رکھنے کی اجازت نہ دی جائے، وہاں اگر بندہ اپنی ذات ہی کا بت رکھے تو اسلام کہاں ہوگا؟ اللہ کیسے گوارا فرمائے گا؟ اللہ کیسے اس قوم پر رحم فرمائے گا؟ اللہ کیسے اس قوم کو آبرو دے گا؟ اللہ کیسے اس قوم کو عزت دے گا؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے جو چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنی ذات کے بت پال رکھے ہیں، ان کا اثر یہ ہے کہ ہمارے اس کردار کی وجہ سے مسلمان قوم بحیثیت قوم رسوا ہو رہی ہے.
جو خطا یا گناہ ہوتی ہے اس کے اثرات دو طرح سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وقتی طور پر ہماری ذات پر جو ظلمت یا سیاہی آئی، آپ ایک تالاب میں کنکر پھینکتے ہیں تو وہاں ایک گڑھا پڑتا ہے یا پانی ڈسٹرب ہوتا ہے اور بھر جاتا ہے، یہ ایک ہے، یہ فوری اثر ہے. ایک کا مال چھینا، وہ اس ایک آدمی کو تکلیف ہوئی، ایک آدمی کو قتل کر دیا، ایک بندہ مر. لیکن وہ حلقہ جب اس سارے تالاب پہ پھیلتا ہے تو وہ کہیں تک اس سارے تالاب کو ڈسٹرب کرتا چلا جاتا ہے. اس گناہ کی ظلمت جب قومی کردار پہ آتی ہے تو پوری قوم کو رسوا کرتی چلی جاتی ہے. مال چھیننے سے، کسی کی آبرو چھیننے سے، کسی کی جان چھیننے سے بڑا جرم یہ ہے، بلکہ ان سب کا سبب یہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے یہ کام کیے جائے پھر تو جرم ہی کوئی نہ رہا. جب اللہ نے حکم دیا جہاد کا اور میدان جہاد میں آپ کسی کو قتل کرتے ہیں تو وہ تو عبادت ہے، خود قتل ہوتے ہیں تو عبادت. اور اگر اللہ نے حکم نہیں دیا تو پھر قتل کیوں کرتے؟ اپنے آپ کو بت بنا کر اس بت کی پوجا کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں نا. یہی وافر آیا تھا، من اتخذ الہہ ہواہ. دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا رکھا. تو خواہشات کو کبھی کسی نے مجسم کر کے ماتھا نہیں ٹیکا. خواہشات کی تعمیل کی جاتی ہے، انہیں پورا کرنے کے لیے جرم کیا جاتا ہے. اللہ نے اسی کو خواہشات کی عبادت قرار دے دی. تو اسلام خودی انانیت، تکبر کے بت کو پاش کر کے اخوت اور بھائی بھائی ہونے کے رشتے میں پرو دیتے اور فرماتے اگر دو بھائیوں میں جھگڑا ہو بھی گیا، انما المومنون اخوۃ، تو ایمان کے رشتے سے وہ بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو تمہارے بھی تو بھائی ہیں، اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو. اور پھر بات وہی آ پہنچی، واتقوا اللہ. یہ ساری محنت اس لیے کرو کہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط سے مضبوط تر رہے. لعلکم ترحمون، یہ تقوی ہی ہے جو تمہارے لیے اللہ کی رحمت کا سبب ہے، تاکہ تم پر رحمت کی جائے. اگر تم نے اللہ کا حیا کرنا ہی چھوڑ دیا، اس بات سے ڈرنا ہی چھوڑ دیا کہ اللہ خفا نہ ہو جائے، اس بات کو خاطر ہی میں نہ لائے کہ اللہ اس میرے کردار سے روٹھ نہ جائے، تو اللہ کو تم پر رحمت کیسے فرمایا؟ اللہ کیوں تم پر رحم فرمائے گا جب تمہیں اللہ کی پرواہ نہیں ہے؟ تو وہ تو تم محتاج ہو کر اس کی پرواہ نہیں کرتے، وہ بے نیاز ہو کر تمہاری پرواہ کیوں کرے گا؟ تقوی ہی اور اللہ سے وہ رشتہ ہی اور اللہ سے امید کی وہ وابستگی ہی آپ کو یہ مقام دلائے گی کہ آپ اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہوں اور اللہ آپ پر رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.